قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم المقام واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، چاہتا تو کسی عیسائی کے گھر میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، مگر یہ ہم سب مسلمانوں پر کریم رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کائنات میں لا تعداد انبیاء کرام تشریف لائے، تمام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ بنی نوع انسان کی گردنیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ان کے اپنے اپنے ادوار کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام جب یہ اپنی قوم کے سامنے جاتے، صالح علیہ السلام اگر قوم کے سامنے جاتے ہیں تو قوم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اے صالح، آپ کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان جائیں۔ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ وہ پہاڑ سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی کو باہر نکالتے ہیں کہ جو باہر آ کر کے بچہ جنتی ہے۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگروں نے جو فرعون کے دربار میں اس کے درباری بن کر کے آئے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے فن جادوگری کا مظاہرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان ساری رسیوں کو جو ظاہری طور پر سانپ دکھائی دے رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان تمام رسیوں کو نگل دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو مورتی بنا کر کے پھینک دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کے زندہ کرنے کے معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں مادر ذات کوڑی کے شفا یاب ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں ذخیرہ ہوتا ہے، جو ان کے پیٹ میں وہ کھا کر کے آتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام
اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے موجزانہ طور پر اسے بھی جانتے ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں جب اپنی اپنی قوموں کے پاس، اپنی اپنی امتوں کے پاس اس بات کا میسج، اس بات کا پیغام لے کر کے جاتے کہ ہم اللہ کے نمائندے بن کر تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد و محور یہ ہے کہ تمہاری گردنیں جو لات منات عزا کے سامنے جھک رہی ہیں وہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو قومیں کیا کرتی تھی؟ قومیں مطالبہ کرتی تھی، قومیں اس بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کریں کہ ہم جس سے مان جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے کریم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بن کر اس کائنات میں تشریف لائے۔ خاتم النبیین کی شان کے مالک نبی نے اس کائنات میں لوگوں کے سامنے بڑے معجزات دکھائے۔ کبھی میرے آقا کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں تو کبھی میرے آقا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کبھی میرے آقا درخت کو بلاتے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بے شمار معجزات کا تذکرہ خطبہ حدیث و سیرت میں ملتا ہے، مگر آج ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ درخت کیسے میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا۔ آج ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کنکریاں کلمہ کیسے پڑھتی تھی۔ حاضرین مکرم، کائنات کے اندر حضور کا ایک معجزہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے جسے دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 14 ساڑھے 14 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مذہبی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور مقدس اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ نے نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معبد خانے میں جاتے ہیں تو انہیں انجیل مقدس عطا ہوتی ہے۔ حضرت زبور علیہ السلام کو اللہ کا مقدس کلام زبور کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، لیکن آج نہ تو تورات اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ انجیل مقدس اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ زبور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں یہ شامل ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس طرح ہم تمام انبیاء کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام الہامی کتابیں جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کیا لوگوں یہ قرآن ہمارا ذکر ہے اور ہم خود بھی اس کے محافظ ہیں۔ باقی کتابیں، باقی کلام بھی اللہ تعالیٰ کے تھے، مگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کلام ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور آج مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سینوں میں محفوظ فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن سینہ بہ سینہ اور کتابی شکل میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن جو ہے ہمارا کلام ہے، ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، اس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ ایمان والے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کلام جو ہے اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس کے اندر شفا بھی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جس زمانے میں آنکھ کھولی، میرے آقا جس زمانے میں تشریف لائے، اس طرف کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے. ہر طرف لوگ لا تعداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا کی پوجا ہو رہی تھی. اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا مزاج تھا. لوگ جو ہیں وہ شعر و شاعری کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ادھر خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات کے نام سے 7 قسم کے شاعری کے نسخے لٹکائے جاتے تھے جو ان کے میلوں میں پڑھے جاتے تھے. لبید زمانہ جاہلیت کے ایک بہت بڑے شاعر تھے. زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے شاعر لبید، ان کا شاعری کا جو نسخہ تھا ان 7 شعراء کے نسخے کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھا. اور جو چوٹی کے شعراء ہوتے تھے، لبید زمانہ جاہلیت کے اتنے بڑے شاعر تھے کہ عکاظ کے میلے میں اس عرب کے شاعروں نے اس شاعر کو سجدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ تو ہمارا شاعروں کا امام ہے، کہ لبید تو امام الشعراء ہے، لبید تو ملک الشعراء ہے. لبید کی بڑی عزت تھی، بڑی تکریم تھی. لبید نے زمانہ جاہلیت کے اندر شاعری کا وہ نسخہ لکھا تھا کہ جس کی اتنی اہمیت تھی کہ لوگوں نے اس کو 7 معلقات کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا تھا. ریشمی کپڑے کے اوپر کڑھائی کر کے وہ کلام لکھا گیا تھا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. میرے آقا پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چھوٹی سی سورت جو قرآن کریم کی اپنے حجم کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورت ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک پیپر پہ لکھتے ہیں اور لکھ کر کے خانہ کعبہ میں جہاں وہ لبید کا شاعری کا نسخہ لٹکا ہوتا ہے وہاں جا کر لٹکا دیتے ہیں. لبید کا گزر خانہ کعبہ سے ہوتا ہے. لبید دیکھتے ہیں کہ کس کی اتنی جرأت ہوئی ہے، کس نے اتنی جسارت کی ہے، کس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، یہ کس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ میرے کلام کے ساتھ اس نے اپنا کلام لٹکایا ہوا ہے. لبید جب پاس آتے ہیں تو وہ سورت جب پڑھتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لبید علم و فن کا ماہر تھا. لبید جب اس کلام کو پڑھتا ہے تو لبید وہاں کھڑا ہو کر کے ایک سوال کرتا ہے، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ لبید فرماتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. لبید اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، ان چھوٹی سی آیات پر مشتمل سورت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. حاضرین مکرم، یہ قرآن کا حسن ہے. قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے. قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے. قرآن مایوس لوگوں کو مایوسی کی دلدل سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے. قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے. قرآن میلے دلوں کو صاف کرنا جانتا ہے. ہمارے پاس اللہ کے جو سب سے بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں میں بڑی نعمت جو ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. حاضرین مکرم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو صرف کتاب ثواب نہ سمجھیں بلکہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھیں. اللہ رب العزت نے یہ انسان کی ہدایت کے لیے ایک نسخہ بھیجا ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے، تمام متقین کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہے. ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن کریم کتنی اہمیت کا حامل ہے. آج ہمارے نزدیک تو معیار کیا ہے؟ ہمارے نزدیک پیسہ معیار ہے، مال و دولت معیار ہے، جاہ و منصب معیار ہے، جبہ کبہ معیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک معیار کیا ہے؟
مالدار کون ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک عزت والا کون ہے، تکریم والا کون ہے؟ آج وہ قرآن جس کو ہم نے صرف اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے سمجھ رکھا ہے، آج وہ قرآن جس کو ہم نے اپنی چھتی کے سب سے اوپر والی جگہ پر جگہ دی ہوئی ہے، آج وہ قرآن جس کو ہم کھولتے نہیں ہیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، میں کسی کا کچھ تذلیل کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے رمضان سے لے کر کے اب تک کتنی دفعہ قرآن کو کھولا ہے۔ ہم لوگ قرآن کھولتے نہیں ہیں، ہم لوگ در بدر پہ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرزند سیالکوٹ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہار ہوئے تو تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو بلا دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اس امت نے قرآن کو بلا دیا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، قرآن کریم کا آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے کریم رسول کوہ صفا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفا ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ اس چبوترے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کر کے گئے تو جو لوگ ہجرت فرما کے دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چبوترے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور دین کا علم سیکھتے تھے۔ وہ لوگ مالی لحاظ سے تو اتنے مالدار نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس جب بھی وقت بچتا تھا تو وہ میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ تم میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ وہ بتہان اور عقیق کے بازار میں جائے اور وہاں سے 2 حاملہ اونٹنیاں لے کر کے آئے، اور نہ وہ وہاں سے چوری کرے اور نہ وہ کسی گناہ کر کے، نہ قطع رحمی کر کے ان کو لے کے آئے، وہ اس کو مفت میں مل جائے؟ تم میں سے کون کون یہ چاہتا ہے؟ اور جن لوگوں سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ہجرت کر کے کوئی شام سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی مکے سے آیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو لوگ آ گئے ہیں، اللہ کے رسول ان سے مخاطب ہیں۔ اور بڑی کوہان والی اونٹنیوں کی قیمت کیا تھی یہ اہل عرب ہی جانتے ہیں۔ آج بھی اونٹ کی قیمت کم نہیں ہے، جو اچھا اونٹ ہوتا ہے اس کی قیمت کم نہیں ہے، اور صحرا کے اندر، عرب کے اندر اونٹ کی بڑی قدر و قیمت آج بھی بہت قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم میں کون چاہتا ہے کہ بتہان یا عقیق کے بازار میں جائے اور اسے مفت میں وہاں سے 2 حاملہ اونٹنیاں مل جائیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ بتہان یا عقیق کے بازار میں جائے۔ یہ مدینہ المنورہ کے ساتھ منسلک ایک شمال کی طرف بازار تھا، ایک جنوب کی طرف بازار تھا، اور وہاں جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی، وہاں جانور فروخت ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کون چاہتا ہے کہ بتہان یا عقیق جائے اور اسے 2 حاملہ اونٹنیاں مفت میں مل جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ بتہان اور عقیق جائے اور وہاں سے جا کر کے اسے 2 حاملہ اونٹنیاں مفت میں مل جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ پھر سنو، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ صبح یا شام کو مسجد میں جائے، اللہ کا کلام کھولے، اس کلام کی فقط 2 آیات پڑھ کر کے لوگوں کو ان کا درس دے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے 2 اونٹنیاں لے۔ فرمایا جو 3 آیات کا درس دے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 3 اونٹنیاں لے کر آئے، جو 4 آیات کا درس دے، 4 آیات کا علم حاصل کرے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 4 اونٹنیاں کسی بازار سے لے کر آئے۔ حاضرین مکرم، قرآن کریم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم ہدایت چاہتے ہو
تم کامیابی چاہتے ہو، تم نور چاہتے ہو، تم بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے لوگو، اگر ہدایت چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، شفا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔